ذی الحجہ یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ پوری سال کے سب سے افضل دن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حج کے دن ہوتے ہیں۔ ایز اے مسلم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں کی گئی نیکیاں اللہ تبارک تعالیٰ کو پوری سال کی نیکیوں سے زیادہ پسند ہے۔ تو ان دنوں میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ کئی گنا ملٹیپلائی کر کے ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور ذی الحجہ کے 9 روزے یہ بہت ہی بہترین ہے اور بہت ہی افضل ہے۔ اگر آپ 9 روزے نہ رکھ پائیں تو نبی ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، کیونکہ جو کہ عرفات کا روزہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی ذی الحجہ کا روزہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور اپنی رحمت سے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ذی الحجہ کے دن کعبے کو بھی سجایا جاتا ہے، بہت احترام کے ساتھ کعبے کا غلاف چینج کیا جاتا ہے، اس کو کسوہ کہا جاتا ہے، اور اس کسوہ کو بنانے کے لیے کئی کاریگر پوری سال ریشم کے کپڑے پر سونے اور چاندی کے تاروں سے قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر قربانی کی جاتی ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے بھی 3 اس قربانی کو تقسیم، پہلا حصہ گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے۔ قربانی کا وقت 3 عید کے دن عید کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے 3 دن تک ہے۔ اور جس طرح ہم نے رمضان کا احترام کیا، ہمیں چاہیے اسی طرح ہم ان 10 دنوں کا بھی احترام کریں، کیونکہ ان دنوں میں نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ اور ذی الحجہ کے 10 دن اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے میں ان 10 دنوں میں یہ کام ضرور کریں کہ اپنے فرائض کو ٹائم پر ادا کریں، دین کو سیکھیں اور سکھائیں، استغفار کریں، صدقہ کریں، روزہ رکھیں، دعا کریں اپنے لیے اور ساری امت کے لیے، اور لوگوں کو دل سے معاف کریں اور قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں اور پڑھیں۔